ایک گاڑی اینٹوں کی رکھ کر جی پی او چوک پر ہر جن کرپشن والوں کو اینٹوں ماریں گے. آپ ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے. ان کے چین کی جو نیند ہے وہ ہم آرام کریں گے. اے ڈی سیکٹری اور سپروائزر وغیرہ نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے چوسا ہے. ہم ان کو اپنا حق نہیں کھانے دیں گے. 10 کروڑ روپے کے آس پاس یہ رقم بنتی ہے جو کہ اس طریقے سے جھاڑو پھیری گئی کہ جس کا ریکارڈ نہ ہمارے پاس ہے نہ یہ بتاتے کہ ہم نے کہاں لگایا. تو جی پی او چوک پر جس طرح ہمارے چیئرمین صاحبان نے کہا ہے ہم وہاں پر دھرنا دیں گے. 2022 ہم نے بلدیاتی الیکشن لڑ کر حلف لیا اور اس حلف کے بعد ہمیں جو ایکٹ میں چیزیں دکھائی گئی تھیں اس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کو سگنیچر نہیں ہو لیکن آپ اپروول اتھارٹی ہو. ہم نے ایک طویل جدوجہد کی. اے ڈی آفس میں آتے رہے, پشاور جاتے رہے. ہم پہلے اپروول اتھارٹی تھے, پھر ہمیں کو سگنیچری اتھارٹی بھی مل گئی. لیکن بدقسمتی سے ہمیں ہمارے اکاؤنٹ کا نہیں بتایا جاتا تھا. اس سے پہلے جتنی بھی کی بلدیاتی یا لوکل گورنمنٹ ہیں ترقی پذیر ممالک, ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوئے, لیکن ہماری جو لوکل گورنمنٹ کو جس طریقے سے دبایا گیا, جس طریقے سے بے وقت کیا گیا, اس سے نہ تو ترقیاتی کام ہو سکے بلکہ الٹا ہمارے جو اپنے ولیج کونسل کے, نیبرہڈ کونسل کے اکاؤنٹ تھے ان سے رقم کو جس طریقے سے خرد برد کیا گیا, اس خرد برد کو لے کر ہم یہاں پر اے ڈی صاحب کے پاس آتے رہے کہ ہمیں بتایا جائے. ہم نے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا ہے, ہم نے حلف لے لیا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو آپ کے اکاؤنٹ تھا وہ آپ کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ ہم لوگوں کو سروسز فراہم کر دیتے. لیکن اس اکاؤنٹ پہ اس وقت کے اے ڈی نے اور سیکٹریز نے مل کر جس طرح ڈاکہ ڈالا وہ عوام سے ڈھکا چھپا نہیں رہنا چاہیے. آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو یہی گزارشات لے کر آئے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ سے جو اس وقت رقم موجود تھی وہ رقم کیوں نکالی, اور وہ رقم کوئی ایک ولیج کونسل کی نہیں تھی. 174 ولیج کونسل بشمول این سی اور وی سی وہ رقم بنتی تھی جو کروڑوں میں تھی. تو ہمیں نہیں بتایا گیا, جبکہ ہم اپروول اتھارٹی تھے. ہم سے پوچھا جاتا, ہم سے پرمیشن لی جاتی کہ آپ کا یہ جو ہم پیسے نکال رہے ہیں ہم اس مد میں نکال رہے ہیں. لیکن چونکہ اس لوکل نظام کو, اس بلدیاتی نظام کو بے وقت کرنا تھا تو انہوں نے ایسا اس لوکل نظام کے اوپر, اس اکاؤنٹ کے اوپر ایسا ڈاکہ ڈالا, ایسی صفائی کی کہ آج تک ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس مد میں لگے ہیں. یہاں تک کہ ہمارا ایک فائنانس رجسٹر ہوتا ہے, ہمیں آج تک چیئرمین کو وہ نہیں دکھایا گیا جس میں کم از کم مجھے پتا ہو, میرے ان چیئرمین کو پتا ہو, ہماری تحصیل میں جو الیکشن ممبران ہیں ان کو پتا ہو کہ یہ جو رقم نکالی ہے کس مد میں نکالی ہے. چونکہ سوال عوام ہم سے پوچھتی ہے, ہم یہاں پر آئے, پھر ہم نے ایک جدوجہد شروع کی تو ہمیں بینک اسٹیٹمنٹ دے دی گئی کہ یہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ تھی. اور یقین مانیں یہ ہمارے پاس بینک اسٹیٹمنٹ موجود ہیں. اس بینک اسٹیٹمنٹ کو لے کر ہم اتنے حیران اور پریشان ہوئے کہ کروڑوں روپے کا ڈاکہ اتنی آسانی سے مار لیا گیا اور ہمیں اس کا بتایا تک بھی نہیں گیا, ہمیں چیئرمین تک بھی نہیں سمجھا گیا. ہم تمہارے اپروول اتھارٹی تھے, تم ہم سے کہتے تھے. پہلی میٹنگ ہے, میرے تمام دوست اس میٹنگ کے گواہ ہیں کہ جب ہم اس وقت کے اے ڈی سے ملے تو ہمیں بتایا گیا کہ 4 ارب روپے ڈیر اسماعیل خان کے لیے اور 2 ارب روپے پارپور تحصیل کے لیے رکھے ہوئے ہیں. نہ تو ان 4 ارب کا پتہ چلا اور نہ ان 2 ارب کا پتہ چلا. اب ہم آپ کی توسط سے لوگوں کے اندر یہ مقدمہ رکھ رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف جو بھی ریلیونٹ ادارہ ہے, جو بھی ریلیونٹ اس سے مشروط, اس سے جہاں پہ ہمیں انصاف ملے گا, ہم ہر اس ادارے کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے جہاں سے ہمیں انصاف کی توقع ہوگی. اور آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات ہم عوام کے اندر بھی رکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں منتخب کر کے بھیجا تھا کہ جائیں اور ہماری جو چیزیں ہیں ہماری دہلیز پر پہنچائیں. لیکن بدقسمتی سے ان میں چند اشرفیہ نے مل کر جس طرح ڈاکہ ڈالا تو یہ بات عوام تک پہنچنا بھی ضروری ہے کہ یہ پیسے آپ کے تھے, یہ پیسے آپ کے پاس آپ کی امانت تھے.
لیکن اس امانت میں خیانت کی گئی. آج ہم اس خیانت کے خلاف ہم ہر ریلیونٹ جو بھی متعلقہ ادارہ ہے اس میں جائیں گے, ہم عوام کے اندر جائیں گے اور ہم ان سے یہ سوال پوچھیں گے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ پیسے کس مد میں نکالے اور کہاں لگے. اور ہماری جو یہاں تک بات نہیں رکے گی, بلکہ ہم جی پی او چوک کے اوپر باقاعدہ ایک احتجاجی کیمپ لگائیں گے جہاں پر ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ عوام کا دیا ہوا پیسہ آپ نے کہاں لگایا. اور تقریباً اور یہ جو میں آپ کو ایک اور اس توسط سے ایک بات بتا دوں کہ تقریباً یہ 10 کروڑ روپے کے آس پاس یہ رقم بنتی ہے, جو کہ اس طریقے سے جھاڑو پھیری گئی کہ جس کا ریکارڈ نہ ہمارے پاس ہے نہ یہ بتاتے کہ ہم نے کہاں لگایا. تو اس کے خلاف انشاءاللہ ہم جلد جی پی او چوک پہ احتجاج بھی کریں گے, عوام کے اندر بھی جائیں گے, اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں پہ ہم تمام تر قانونی آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اس کے خلاف بھی جائیں گے. سب سے پہلے میں میڈیا کے بھائیوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں جنہوں نے اس گرمی اور شارٹ ٹائم میں ہمارے لیے ٹائم نکالا, کیونکہ میڈیا عوام اور دوسرے اداروں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے. جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہمارے چیئرمین صاحبان نے پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتایا, ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیں گے. ہمارا جو وی سی اور این سی کا ہے تقریباً 10 کروڑ کے آس پاس انہوں نے کرپشن کیا ہے, جس کے اندر اے ڈی, سیکٹری اور سپروائزر جو ان کو ایڈمنسٹریٹر لگا کر چیک اتھارٹی دی گئی تھی, اور چیئرمین کو اس چیک اتھارٹی سے ہٹا کر کرپشن کے لیے انہوں نے یہ چیک اتھارٹی ان کو دی اور ایڈمنسٹریٹر لگایا. اور اس سے جس طریقے سے انہوں نے کرپشن کی, ہم میڈیا کے ذریعے عوام پر یہ روشناس کراتے ہیں کہ یہ غریبوں کا ٹیکسوں کا پیسہ ایک ایک پائی جمع ہوا ہے, اور انہوں نے اے ڈی, سیکٹری اور سپروائزر وغیرہ نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے چوسا ہے. ہم ان کو اپنا حق نہیں کھانے دیں گے اور ہر ادارے کی ہر دہلیز پر ہم جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی العزیز ہم جان, مال, وقت کی قربانی تمام چیئرمین دے کر اپنا حق ان سے وصول کریں گے, اور انشاءاللہ کر ہی رہیں گے. اگر یہ نہ ہوا تو جی پی او چوک پر جس طرح ہمارے چیئرمین صاحبان نے کہا ہے ہم وہاں پر دھرنا دیں گے, اور ہمارے جب سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف جو بھی کرپشن کرے اینٹ لگائے, ہم ایک گاڑی اینٹوں کی رکھ کر جی پی او چوک پر ہر جن کرپشن والوں کو اینٹوں ماریں گے. اس میں چاہے صوبائی حکومت ہوگی چاہے مرکز حکومت جو بھی ہوگی, ہم اپنا حق لینے کے لیے انشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. آج ہم نے سٹارٹ لے لیا ان کے خلاف. سوموار والے روز ہم ادھر ہی آئیں گے, ہم یہاں سے مکمل قانونی کارروائی ان کے خلاف سٹارٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ ہے, جو سب کچھ ہے, وہ ہم اپنے دوستوں کو اطلاع کر رہے ہیں. آج تو ان کی ساری کمیٹی 5 تحصیلی جوئی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ سوموار والے روز ہم سب چیئرمینوں کو یہاں پہ دعوت دے رہے ہیں, سب کو یہاں پہ بلا رہے ہیں, اور ہمارے غریب عوام کا جو حق ہے جو انہوں نے اس پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے, اور ان عوام نے ہمیں اپنا نمائندہ سمجھ کے یہاں پہ بھیجا تھا, انشاءاللہ ان کے خلاف ہم بھرپور آواز اٹھائیں گے اور ان کے خلاف ہر قانونی کارروائی کریں گے, اور انشاءاللہ اب ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے. ان کے چین کی جو نیند ہے وہ ہم حرام کریں گے.